بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم دوستو، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، باب نمبر 2، ہجرت کا پہلا سال، منافقت کی ابتدا۔ محترم ناظرین کرام، ہجرت کے پہلے سال رونما ہونے والے واقعات کی دوسری قسط پیش خدمت ہے۔ اس سے پہلی ویڈیو میں ہم نے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات اور قبیلہ بنو نجار کی سرداری کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان کے بارے میں آپ کو بتایا تھا، نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی کے بارے میں بتایا تھا کہ کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی تمام سیاسی اور مذہبی قوتوں کو ایک ساتھ لے کر چلنے کا معاہدہ قائم کیا۔ اس کے بعد کے حالات پیش خدمت ہیں، ملاحظہ فرمائیے گا۔ محترم ناظرین، مدینہ میں ایک شخص عبداللہ بن ابی ابن سلول بہت عقل مند، تجربہ کار، ہوشیار اور چالاک شخص تھا۔ اوس اور خزرج کے تمام قبائل پر اس کا اثر تھا۔ لوگ اس کی سرداری کو متفقہ طور پر تسلیم کرتے تھے۔ قبائل اوس اور خزرج چند روز بیشتر جنگ باس میں ایک دوسرے کے مد مقابل صف آرا ہو کر اپنے بہت سے بہادروں کو قتل کروا کر کمزور ہو چکے تھے۔ عبداللہ بن ابی نے اس حالت سے فائدہ اٹھانے اور دونوں قوموں میں اپنی مقبولیت کو بڑھانے میں کوئی کوتاہی نہ کی۔ مدینہ والے ارادہ کر رہے تھے کہ عبداللہ ابن ابی کو تمام مدینہ کا افسر اعلیٰ یا بادشاہ بنا لیں اور ایک عظیم الشان جلسہ ترتیب دے کر اس میں باقاعدہ طور پر عبداللہ بن ابی کی سرداری کا اعلان کر دیں، یہاں تک کہ عبداللہ بن ابی کے لیے ایک تاج بھی بنوا لیا گیا۔ اسی دوران مدینہ منورہ کے اندر اسلام اور بانی اسلام علیہ السلام داخل ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ میں تشریف لے جانے کے بعد مدینہ میں مسلمان سب سے بڑی طاقت سمجھے جانے لگے اور بالآخر مسلمانوں کی فوقیت و افسری کو مذکورہ بالا عہد نامہ پر دستخط کر کے سب نے تسلیم کر لیا۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ برآمد ہوا کہ عبداللہ بن ابی سلول کی تمام امیدوں پر پانی پھر گیا اور اس کی بادشاہت و سرداری خاک میں مل گئی، چونکہ وہ بڑا چالاک اور ہوشیار آدمی تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگرچہ اپنا رقیب اور دشمن سمجھتا تھا، لیکن اس دشمنی کے اظہار کو غیر مفید سمجھ کر اپنے دل میں چھپائے ہوئے تھا۔ قبائل اوس اور قبائل خزرج میں جو لوگ ابی بت پرست تھے وہ سب عبداللہ بن ابی کے زیر اثر تھے۔ قریش مکہ کو جب معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے رفقا مدینہ منورہ میں پہنچ کر اطمینان کی زندگی بسر کرنے لگے ہیں اور مذہب اسلام کا دائرہ روز بروز وسیع ہو رہا ہے، تو انہوں نے سب سے پہلی شرارت اور شیطانی سازش یہ کی کہ عبداللہ بن ابی اور مشرکین مدینہ کے پاس ایک تہدید آمیز پیغام بھیجا کہ تم نے ہمارے آدمی کو ہماری مرضی کے خلاف اپنے یہاں ٹھہرا لیا ہے، مناسب یہ ہے کہ تم اس سے لڑو اور اپنے شہر سے نکال دو۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو ہم پورے ساز و سامان کے ساتھ مدینہ پر حملہ کریں گے، تمہارے جوانوں کو قتل کر دیں گے، تمہاری عورتوں پر متصرف ہو جائیں گے۔ اس پیغام کے پہنچنے پر عبداللہ بن ابی نے تمام مشرکین کو جمع کیا اور مکہ والوں کے اس پیغام سے مطلع کیا، سب کو لڑائی پر آمادہ کیا۔ اتفاقاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس مجلس اور اس سازش کا حال معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اس مجمع میں تشریف لے گئے اور لوگوں کو مخاطب کر کے کہا کہ قریش مکہ نے تم کو دھوکہ دینا چاہا ہے، اگر تم ان کی دھمکی اور دھوکے میں آ گئے تو بہت نقصان اٹھاؤ گے۔ تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ تم ان کو صاف جواب دے دو اور اپنے عہد و اقرار پر جو ہمارے ساتھ ہو چکا ہے قائم رہو۔ اگر قریش نے مدینہ پر حملہ کیا تو ہم ان کا مقابلہ کرنا اور ان سے لڑنا بہت آسان ہوگا، کیونکہ ہم سب متفقہ طور پر ان کے سامنے آئیں گے، لیکن اگر تم مسلمانوں سے لڑے تو اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے بیٹوں، بھائیوں اور رشتہ داروں کو قتل کرو گے اور برباد ہو جاؤ گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بات سن کر مجمع منتشر ہو گیا، انہوں نے تائید کی اور منتشر ہو گئے۔ عبداللہ بن ابی دیکھتے کا دیکھتا ہی رہ گیا۔ اسی سال مسجد میں نمازیوں کو بلانے اور مجتمع کرنے کے لیے اذان شروع ہوئی، اور اسی سال یہود کے ایک زبردست عالم سیدنا عبداللہ بن سلام مسلمان ہوئے۔ اسی سال سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ جو اول مجوسی تھے پھر عیسائی مذہب قبول کیا اور یہود و نصارہ کی کتابیں پڑھ کر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے منتظر تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مشرف با اسلام ہوئے۔ اسی سال زکوٰۃ فرض ہوئی۔ قریش اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ سے صحیح سلامت تشریف لانے کے بعد اپنے آپ کو شکست خوردہ سمجھنے لگے تھے اور ان کی تمام کوششیں
تمام جوش و خروش اور تمام خواہشات مسلمانوں سے انتقام لینے کے لیے صرف ہونے لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو تباہ و قتل کرنے کا اہتمام تمام قریش مکہ کا سب سے زیادہ اہم، سب سے زیادہ ضروری اور مقدم کام تھا۔ اس کام کی اہمیت ان کے لیے تمام کاموں اور مشکلوں پر غالب آ گئی تھی، اس لیے ان کی آپس کی رکاوٹیں اور معمولی مخالفتیں بھی سب دور ہو کر ساری قوم اپنی تمام قوتیں اور طاقتیں اسی ایک کام پر صرف کر دینے پر آمادہ اور مستعد ہو گئی تھی۔ مکہ اور مدینہ کے درمیان تقریباً 300 میل کا فاصلہ تھا۔ مدینہ منورہ پر چڑھائی کرنے کے لیے خاص اہتمام اور جنگی تیاریوں کی بھی بہت ضرورت تھی۔ راستے کے قبائل اور مکہ عرب کی دوسری قوموں کو بھی اس کام کی طرف متوجہ کرنا یا کم از کم اپنا ہمدرد بنا لینا نہایت ضروری تھا۔ اس آنے والے خطرے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ذی ہوش سردار اور مال اندیش سپہ سالار کی حیثیت سے محسوس فرما چکے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے خود حفاظت، خود اختیاری اور مدافعت کی اجازت مل چکی تھی۔ دین اسلام کی اشاعت اور دین اسلام میں داخل ہونے والوں کے راستے کی بے جا رکاوٹیں دور کر دینا بھی لازمی امر تھا۔ مسلمانوں کی جمعیت مدینہ منورہ میں 300-400 مردوں سے زیادہ نہ تھی۔ مسلمان اگرچہ تعداد اور سامان کے اعتبار سے بہت ہی کم اور ضعیف تھے، مگر کفار کی شرارتیں اور مظالم دیکھ دیکھ کر ان کی عربی حمیت و شجاعت جوش میں آتی تھی، اور وہ بار بار کفار کا مقابلہ کرنے اور شمشیر و تیر سے جواب دینے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت چاہتے تھے۔ اب جب کہ اسلام کی صداقت اور ایمان کی طاقت پورے طور پر ثابت ہو گئی اور مسلمانوں نے روح فرسا مصائب برداشت کر کے دنیا کے سامنے ثبوت بہم پہنچا دیا کہ اسلام کے ساتھ عش و شیفتگی کسی خوف یا لالچ سے تعلق نہیں رکھتی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے شریروں کو سزا دینے اور اپنی حفاظت آپ کرنے کی اجازت آ گئی۔ تاہم واقعات کے تسلسل پر نظر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ جنگ پر صلح کو اور انتقام کا درگزر کو ترجیح دی۔ کفار مکہ کے ایک سردار قرظ بن جابر نے ایک جماعت کو ہمراہ لے کر مکہ سے چل کر مدینہ کی طرف مسلح چراگاہ پر چھاپا مارا اور مسلمانوں کے بہت سے اونٹ پکڑ کر چل دیا۔ مسلمانوں کو جب اس چھاپا کا حال معلوم ہوا تو اس کے تعاقب میں مقام صفوان تک گئے، لیکن دشمن نکل چکا تھا، مجبوراً لوٹ آئے۔ یہ مکہ والوں کی طرف سے نہایت صاف اور کھلی ہوئی دھمکی اور جنگ کا اعلان تھا۔ انہوں نے مدینہ والوں کو یہ بتایا کہ ہم 250 میل چل کر تمہارے گھروں میں تمہارے اموال کو لوٹ کر لا سکتے ہیں۔ ادھر دوسری تدبیروں سے بھی وہ غافل نہ تھے۔ انہوں نے ایک طرف عبداللہ بن ابی اور دوسری طرف مدینہ کے یہودیوں سے برابر خط و کتابت جاری رکھی اور ان کو اندر ہی اندر مسلمانوں کی مخالفت پر آمادہ کر دیا تھا۔ اسی سال ماہ شعبان میں تحویل کعبہ کا حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا، اور چند ہی روز کے بعد ماہ شعبان بھی ختم نہ ہوا تھا کہ رمضان کے روزے فرض ہو گئے۔ شروع رمضان میں یہ خبر مدینہ منورہ میں پہنچی کہ مکہ والوں کا ایک قافلہ شام سے آ رہا ہے اور مدینہ کے اطواف میں ہو کر گزرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ والوں پر ایک خاص قسم کا رعب قائم کرنے اور قرظ بن جابر کی حملہ آوری کا جواب دینے کے لیے مہاجرین و انصار کی ایک جماعت لے کر روانہ ہوئے کہ مکہ والوں کے قافلے کو روکیں، تاکہ ان کو معلوم ہو جائے کہ مدینہ والوں سے بگاڑ کرنا ان سے تجارت کے لیے بے حد مضر ہے اور ان کی تجارت ملک شام سے منقطع ہو سکتی ہے۔ یہ جمعیت جنگ کے ارادہ سے روانہ نہیں ہوئی تھی، بلکہ اس کا مدعا تخفیف و تعدیب ہی تھا، اس لیے اس کی روانگی میں جنگی احتیاطیں ملحوظ خاطر نہیں رکھی گئیں، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مکہ والوں کا قافلہ مسلمانوں کی اس جمعیت کے روانہ ہونے سے فوراً مطلع اور باخبر ہو گیا۔ امیر قافلہ ابو سفیان راستہ سے کترا کر اور بچ کر اپنے قافلے کو نکال کر لے گیا، اور اس نے زمزم بن عمر غفاری کو اجرت دے کر راستے ہی سے مکہ کی طرف دوڑا دیا کہ ہم کو مسلمانوں کے حملے کا خطرہ ہے، ہماری مدد کرو اور اپنے اموال کو بچاؤ۔ اس خبر کے پہنچتے ہی ابو جہل مکہ سے تقریباً 1000 جرار فوج، جس میں 700 اونٹ اور 300 گھوڑے تھے، لے کر بڑے جوش و خروش کے ساتھ مکہ سے نکلا۔ یہ تمام لشکر ہر طرح کیل کانٹے اور درست اور سپاہی سب زرہ پوش تھے، گانے والے اور رجز پڑھنے والے بھی ہمراہ تھے۔ عباس بن عبد المطلب، عتبہ بن ربیعہ، امیہ بن خلف، نضر بن حارث، ابو جہل بن حشام وغیرہ کل 13 آدمی کھانا کھلانے والے تھے۔ ابو سفیان کا قافلہ بحفاظت مکہ میں پہنچ گیا۔ مسلمانوں کی جمعیت نے جو قافلہ والوں کو صرف ڈرانے کے لیے بھیجی تھی، بعض مدینہ کی طرف روانہ ہوئی۔ محترم دوستو، اس سے آگے کے حالات کے لیے اگلی ویڈیو کو دیکھنا نہ بھولیے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیجئے اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا۔